تو جس نے رسول کے احکامات کو، آدیش کو مانا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ تو آپ کو ملیں گی بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی، اصل میں وہ اس کی تفصیل ہوں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہوں گی، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تفصیلات میں سے ہوں گی۔ جب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے دین میں۔ جو چیز اللہ ہی نے جو حکم دیا تھا، جب اسے چھوڑتے ہیں تو اس میں بہت سے ایک بیلنس، ایک توازن بگڑتا ہے۔ Subscribe the channel and press the bell icon to never miss a video. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک اللہ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ امانتیں جن کا حق ہے، جو اصل مالک ہیں، ان کو پہنچا دو، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلے کرو تو نیائے اور عدل کے ساتھ کرو۔ اللہ تمہیں اس کے ذریعے کتنی اچھی نصیحت کرتا ہے، اور بے شک اللہ سننے والا بھی ہے، سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ اس میں صورت میں شروع سے چلے آ رہے ہیں وہ احکامات جو سوسائٹی کے، معاشرے کے استحکام کے لیے، اسٹیبلٹی کے لیے ضروری ہیں۔ درمیان میں جنہوں نے اہل کتاب میں سے کچھ خلاف ورزیاں کی تھیں، ان کا تذکرہ آیا تھا، اور اس کے بعد پھر دوبارہ پھر وہی احکامات ہیں۔ امانتیں لوٹا دو، تو یہ سمپل امانت ہوتی ہے جس سے پڑھتے ہی لوگوں کے مطلب سمجھ میں آتا ہے، سنتے ہی اس کو، کہ کسی کے پاس کچھ رکھوایا جائے تو جس کی چیز ہو اس کو وہ لوٹا دے جیسے ہی وہ اسے طلب کرے، یہ امانت ہوتی ہے۔ یہ آنیسٹی کا یا سچ کا ایک ایکسٹینشن یا حصہ ہے، اور سچ اور حق جو ہے وہ خود ایک سب سے بڑا سچ ہے۔ اللہ کی ذات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، تو سب سے زیادہ زور جس چیز کے اوپر دین دیتا ہے وہ سچائی پر ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بچپن سے جو اٹھان شروع ہوئی، جوانی تک گئے، تو سب سے زیادہ جو چیز نمایاں تھی، جو مشہور ہوئی، ساری صفات تھی ان میں، لیکن سب سے زیادہ جو پری ڈومیننٹ تھی نظر، وہ ان کا ٹائٹل پڑے الصادق الامین، سچ بولنے والے، ہمیشہ سچی بات کہنے والے اور امانت دار۔ اعمال میں سے چند ہی ہیں جن کا تعلق ایمان سے جوڑا ہے اللہ نے، ورنہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے ایسا ہوتا ہے، اگر کوئی گناہ گار ہو تو جیسے کچھ ایمان کمزور ہوا، اس لیے عمل خراب ہوتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ ایمان سے جوڑا ہے جس چیز کو، وہ سچائی ہے۔ جتنا سچ کم ہوگا اتنا، فرمایا، منافق ہوگا وہ۔ منافق وہ ہے گا جب بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو اسے پورا نہیں کرے، اور اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ تو یہ سب اسی سچ کی حصے ہیں، یا سچ کی ایک کی تفصیلات ہیں۔ ذرا سا بھی جھوٹ شامل ہو رسول کے پہنچانے کے اندر تو پھر اعتبار ختم۔ کسی ایک بات پہ جو جھوٹ بول سکتا ہے وہ بڑے حصے میں جھوٹ بول سکتا ہے، زیادہ بڑے حصے میں، تو پھر کچھ نہیں کہہ سکتے کہ کس جگہ، کس موقع پر کیسی مصلحت تھی، کہاں جھوٹ بولا۔ تو یہ تو ایک سمپل سی، ایک کا جو مطلب ہوا اس کا سامنے سے سمجھا جاتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی امانت کوئی رکھوائے تو پھر وہ تمہاری نہیں ہے، وہ
رکھا اسے، اور جس کی چیز ہے اسے لوٹا دینا جب وہ چاہے. لیکن امانت صرف اسی کو نہیں کہتے. کسی نے پیسے رکھنے کو دیے، کسی نے کوئی اپنا زیور رکھنے کو دیا، صرف اسے امانت نہیں کہتے. امانت لفظ امن سے ہے. جب کسی کا حق اس کو دے دیا تو اب امن قائم ہو گیا، خود بھی پیس ہو گیا، اطمینان ہو گیا. اب تک پتہ نہیں کسی جگہ کوئی گڑبڑ نہ ہو جاتی، کوئی کمی بیشی نہیں ہو جاتی، ذمہ داری ختم ہو گئی، ذمہ داری پوری کر دی. یہ صرف پیسے نہیں ہوتے جو لوگوں کے حق ہوتے ہیں. اپنا حق کوئی کسی کو ڈیلیگیٹ کر دے یا کسی کو ذمہ دار بنائے کہ ہماری طرف سے آپ جانے کے بعد کیس لڑیے گا. وکیل ہیں، وکالت نامے پہ سائن کر دی تو اب یہ ان کی ذمہ داری ہو گئی کہ بے ایمانی نہ کریں. ان کو ذمہ دار ایک حق سونپا ہے نا کہ اب ہماری طرف سے آپ کو وکالت کرنی ہے. اس میں گڑبڑ کی تو امانت میں خیانت کی. جن ریپرزنٹیٹیوز کو اور نمائندوں کو ڈیموکریسی میں چن کر بھیجا جاتا ہے لوکتنتر کے اندر، لوگوں نے یہ ذمہ داری دی اس کے بدلے کہ آپ وہاں پر بیٹھ کر کیا کریں گے اور کیسے نظام چلائیں گے. وہ اگر ایسا نہیں کرتے تو امانت میں خیانت کی انہوں نے. کسی اور طریقے سے بھی کوئی اگر حاکم ہے، کوئی رولر ہے، اس کے اوپر یہ ذمہ داری ہے، یعنی ڈیموکریسی سے الگ بھی ہے تو اس پر یہ ذمہ داری ہے رولر کے اوپر کہ وہ لوگوں کے جو تمام دنیا میں جانے جاتے ہیں کہ کیا رائٹس ہونے چاہیے، وہ رائٹس جو اس کو دیے گئے تو وہ اس کے پاس امانت ہے، انہیں پورا نہیں کرتا تو خیانت ہوئی ہے. فرمایا کہ امانتیں لوٹا دو. تو یہ حکومت کے سربراہوں سے بھی، رولر سے بھی کہا گیا. اس کے اندر وہ سب چیزیں شامل ہیں کہ جس جگہ ہو اور وہاں تمہارے اوپر جس کی طرف سے ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ایمانداری سے ادا کر دو. وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب لوگوں کے درمیان کوئی فیصلے کرو تو انصاف کے ساتھ کرنا، جسٹس کے ساتھ میں کرنا. یہ عدل جو ہے یہ بھی بہت اہم بات ہے. دین کی ہر بات عدل ہے. عدل نیائے، اس کا الٹا جو ہے وہ انیائے. عدل کا الٹا ہو جاتا ہے ظلم، جگہ سے ہٹ جانا. عدل جو چیز جہاں ہونی چاہیے اس جگہ رہے، اسی پروپورشن میں رہے، تب عدل ہوگا. تو اسلام عدل کا مسلک ہے. شیعہ حضرات کے ہاں تو جو ایمانیات کے موٹے بڑے بڑے جو حصے ہیں جو تقسیم کی انہوں نے، اس میں عدالت بھی ہے. یہ عدالت عدل سے ہی بنا ہے، یعنی توحید، رسالت، آخرت کے علاوہ ان کے 5 میں سے ایک عدالت. یہ بھی ضروری ہے، ایمان کے لیے ضروری ہے. اب عدالت کی پوری تفصیل ان کے یہاں کیا ہے، کیا مفہوم، اس کا تو میں ذکر یہاں نہیں کر رہا. لیکن یہ لفظ عدالت بھی جو ہے وہ عدل سے ہے. بیلنس اور توازن صحیح ہو، جو فیصلہ جیسا ہونا چاہیے ایمانداری سے وہ ہو. یہ بھی امانت کا حصہ ہے، عدل کا قائم کرنا. اس کا تعلق بھی امانت سے ہی ہے. عدل کے ساتھ میں فیصلے کرنا، تو یہ تمہیں کتنی اچھی نصیحت اللہ کرتا ہے، ان اللہ نعم ما یعظکم بھی، یعنی اس سے ہوگا جو یہ شروع سے اوپر عدل نہیں رہا تو ظلم آ جائے گا، یعنی چیزیں اپنی جگہ چھوڑ دیں گی، مقام چھوڑ دیں گی، وہ انیائے ہوگا. اس سے اسٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی. اور اللہ، تم نے کچھ بھی کیا تو اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ کو ہر بات کی خبر ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرنا اور رسول کی بھی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں ان کی بھی اطاعت کرو. آیت ابھی چل رہی ہے لیکن اس میں بہت اہم
پوری آیت کے اندر میں نے الگ الگ ایک ٹکڑا ہے یہ شروع کا ہی، پہلے اتنے حصے پر کچھ تفصیل ہے تھوڑی سی، اور اصل میں تو گزر چکی ہے۔ سورہ آل عمران کی شاید آیت نمبر 32 ہے، یعنی 332، بہت تفصیل کے ساتھ میں اسے میں نے لیا تھا تب۔ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ میں مختصر یاد دلا دوں اس بات کو کہ ہمارے یہاں ایسے گروہ ہیں، ایسے فرقے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ کیا اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت الگ الگ دو چیزیں ہیں کیا؟ تو یہ دو چیزیں اگر ہیں کوئی کہ ایک دوسرے سے کیا الگ ہے، تو ان کا کہنا یہی ہے کہ قرآن میں جو کچھ ہے وہی اللہ کی اطاعت ہے، وہی رسول کی اطاعت ہے، اس سے باہر کی کوئی چیز اسلام لینے کو نہیں کہتا یا قرآن لینے کو نہیں کہتا۔ رسول کی اطاعت بھی وہی ہے کہ قرآن پر عمل کرو، اللہ کی اطاعت بھی وہی ہے، یہ دو چیزیں ہیں ہی نہیں۔ قرآن نے کسی ایک جگہ بھی اطیع اللہ اکیلے نہیں کہا، اطیع الرسول ساتھ میں ضرور کہا۔ کسی ایک جگہ بھی اطیع الرسول نہیں کہا اکیلے، ساتھ میں اطیع اللہ اس سے پہلے کہا۔ تو وہ یہ سوال رکھتے ہیں کہ کیا یہ اطیع اللہ و اطیع الرسول یہ دو الگ الگ، یہ دو اسلام ہیں کیا؟ اللہ کی اطاعت کوئی اور چیز ہو تو اس ساتھ میں کہا کہ نہیں اس کو بھی لینا، رسول کی اطاعت کو بھی۔ اصلاً دو الگ چیزیں نہیں ہیں، لیکن دو سورسز ہیں۔ ایک جگہ سے کچھ بنیادیں ملتی ہیں، دوسری جگہ بہت سے موقعوں پہ کچھ تفصیلات ملتی ہیں، ورنہ یہ دونوں کو ساتھ میں لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ضرورت اس بات کی ہے ہی نہیں کہ ہر جگہ لازماً دونوں کو ساتھ میں جائے اور درمیان میں اینڈ وا، اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وا جو ہے یہاں پر اینڈ کے معنی میں نہیں ہے، بلکہ ہوتا ہے قرآن میں استعمال، اس کا یوز ہے ایسے بھی۔ یہ واو بیانیہ ہے، یعنی واو کے معنی یعنی ہے، یہاں پر اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو۔ ان کے کہنے کے حساب سے اگر یہ واو بیانیہ ہے، یعنی آپ یوں سمجھ لیے کہ اللہ کی اطاعت یوں مان لی جیسے قرآن پر عمل کرو، رسول کی اطاعت جیسے حدیث سے جو چیزیں مل رہی ہیں اس پر عمل کرو، سمجھنے کے لیے آسانی کے لیے ایسے مان لیں۔ تو اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول کی اطاعت کرو اللہ کی ہو جائے گی۔ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں اگر وہ مطلب وہ ہوتا، واو بیانیہ ہوتا، تو یہ الٹا ہے۔ یہاں کہا ہی جاتا رسول کی اطاعت کرو یعنی اللہ کی اطاعت کرو، یہ کہا جاتا۔ رسول کی اطاعت ہو جائے گی، اللہ کی کرو، قرآن سے لو ہر چیز۔ تو یہاں جو لوگ وہ کہتے ہیں وہ ثابت نہیں ہوتا، دو الگ اطاعتیں نہیں ہیں۔ یہ رسول بھی اللہ کی اطاعت کرتا ہے، لیکن الگ الگ دو سورسز ہیں، اور اس کی اپنی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں بہت۔ کہ قرآن ایک جامع، ایک کمپریہنسو ایک کتاب ہے، اس نے کہا کہ ہر چیز کا ذکر کر دیا اس میں، لیکن ہر چیز کا ذکر کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس کی تفصیل تمہیں اس سے باہر ملے گی۔ فار ایگزامپل کائنات یونیورس کے بارے میں کہہ دیا کہ اس میں بھی اللہ کی آیات ہے۔ تو اب یہ لوگ جو یہ حدیثوں کی مخالفت کرتے ہیں، کہتے ہیں ہر چیز گڑی ہوئی، ہر چیز جھوٹی ہے، بس صرف قرآن سے لو اور اللہ اور رسول دونوں کی اطاعت ہو جائے گی، یہ اسے منع نہیں کرتے۔ قرآن جب کہتا ہے کہ یونیورس اور کائنات سے بھی لو، اسے نہیں منع کرتے کہ یہ دو جگہ سے کیوں، صرف قرآن سے لو، کیوں دو جگہ سے، یہ دوسری جگہ سے بھی کیوں لے رہے ہو، یونیورس اور کائنات کے اصولوں سے کیوں اصول لے رہے ہو، اسے نہیں منع کرتے۔ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہیں مختصر اصول دیے، اور آپ نے غور و فکر کیا، سائنٹسٹ نے کیا، کائنات پہ غور کرنے والوں نے کیا، اور وہاں بہت تفصیلات ملی، تو وہ ڈیٹیلز وہاں سے لی جاتی ہیں۔
اچھا وہاں کی ڈیٹیلز غلط ہو سکتی ہیں، بہت سی غلط ہو سکتی ہیں، تو اس لیے قرآن نے یہ نہیں کہا کہ مت لینا۔ اب یہ آپ کا کام ہے کہ آپ یہ کیسے یہ اسٹینڈرڈ و معیار بنائیں کہ کس اسٹیج پر ہم آخری یقین اس کا کریں گے، کس اسٹیج پہ اسے ہم پینڈنگ رکھیں گے، ڈاؤٹ میں رکھیں گے، کس اسٹیج پہ ریجیکٹ کر دیں گے۔ یہ پیمانے وہاں ہوں گے، لیکن چھوڑ نہیں دیں گے کہ یہ تو بہت سی چیزیں تو بدل جاتی ہیں، سائنٹسٹ پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، ڈاکٹر پہلے کچھ اور کہہ رہے تھے، اب کچھ اور کہہ رہے ہیں، تو اس کی وجہ سے ڈاکٹر کو چھوڑ نہیں دیں گے، سسٹم آف میڈیسن کو نہیں چھوڑ دیں گے، یونیورس کے اصولوں کی تلاش اور اس کو سمجھنا چھوڑ نہیں دیں گے، اپنی زندگی سے اس کو بالکل اس کو کٹ آف نہیں کر دیں گے۔ قرآن نے جیسے کہا اس کی تفصیلات ملتی ہیں باہر، اس تفصیلات پہ غور کرنے میں وہاں بہت سی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جسے آپ کو جج کرنا ہے کہ کیا چھوڑیں اس میں سے، اس کے لیے بہت سے پیمانے ہیں، بہت سے سٹینڈرڈز ہیں، جس میں پہلا یہ ہے کہ قرآن کی کسی محکم بات، کسی کلیئر کٹ بات کے خلاف نہیں ہو رہا ہو، اس ڈیٹیل کے اندر اس کے خلاف گیا تو وہ ڈیٹیل نہیں ہوئی۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہے، اس کی بات میں بھی اولی الامر ہے، اس کی بات میں بھی رک کر کرتا ہوں کہ جو فیصلہ، اور دوسرے لوگ ایسے ہیں جو فیصلے کر سکتے ہیں، ان کی بھی اطاعت کرنا۔ تو اللہ اور رسول کی اطاعت دو الگ نہیں ہے، اللہ ہی کے حکم سے رسول کی بھی اطاعت کرنی ہے، اللہ ہی ایسے ہی کہ جیسے اللہ ہی کے حکم سے آپ کو کائنات کے یونیورس کے اصول جو ہیں انہیں بھی تلاش کرنا ہے، وہاں بھی اللہ کی آیات ہے، قرآن کہتا ہے، تو یہ اللہ کے حکم سے ہی ہے، وہاں پر ڈیٹیلز ملتی ہیں بہت۔ ہاں یہ جو جس میں ایک لفظ کی بھی غلطی نہیں ہے، ایک حرف کی بھی غلطی نہیں ہے، اس کو یہ فائنل اسٹینڈرڈ رہے گا، وہاں پر ہمیں چوکنا رہنا پڑے گا کہ کیا لیں اور کیا چھوڑیں۔ ایسے ہی یہ ہے کہ قرآن اور حدیث، اب اس میں بھی یہاں پر میں ذکر نہیں کر رہا، کچھ فرق ہے حدیث اور سنت میں، یہاں اس تفصیل میں نہیں جا رہا، عام طور سے ایک ہی چیز مانی جاتی ہیں دونوں۔ اس وقت ایسے ہی سمجھ لیں کہ حدیث ہو یا سنت، یہاں سے ہر چیز لفظ بلفظ ٹھیک نہیں ملی ہمیں، اس میں غلطیاں بھی ہیں، غلطی کے اور امکانات، سمبھاونائیں بھی ہیں، تو یہاں سے کچھ لیتے وقت ہمیں چوکنا رہنا ہوگا کہ کوئی غلط تو چیز نہیں لی ہم نے، اس کے کچھ ہم معیار بنائیں گے، کچھ پیمانے بنائیں گے، جس میں سے سب سے پہلا یہ ہوگا کہ قرآن کی کسی محکم بات کے خلاف نہ ہو، یہ سب سے پہلا ہوگا، اس لیے کہ رسول اسی کی تشریح کر رہے ہیں اور وہی احکامات ڈیلیور کر رہے ہیں جو اللہ نے دیے، تو حکم دونوں کی اطاعت کا ہے۔ ہمارے یہاں حصہ ہے وہ جو لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں یہ باہر کی چیز ہے، اللہ نے منع کیا، اللہ نے منع نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا باہر کی بہت سی چیزوں کا، تفصیلات صرف حدیث ہی نہیں، تفصیلات بہت سی باہر سے جگہ سے لینے سے اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رسول سے جو کچھ تمہیں ملے اسے لو۔ ہاں وہاں پر اسے ضرور دیکھنا ہوگا کہ ہم کیسے سترک رہیں اور کیسے الرٹ رہیں کہ وہاں سے رسول کے نام پہ کوئی غلط چیز ہم تک نہ پہنچ رہی ہو، یہاں سے کوئی غلط چیز نہیں پہنچ سکتی قرآن سے۔ اس کو اور زیادہ تفصیل سے میں نے لیا ہے، جہاں میں نے بتایا آپ کو سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 کی تشریح میں، کسی کو ہو دلچسپی تو اس کو دیکھ سکتے ہیں جو اپلوڈڈ ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور ایک اولو الامر بھی ہے، ان کی بھی اطاعت کرنی ہے۔ دیکھیں یہ بھی اسی صورت میں آگے آ رہی ہے آیت نمبر 80، جہاں یہ کہا کہ یعنی اس سے فرار نہیں ہو سکتا، چاہے جتنی کھینچا تانیاں کر لیں۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، یعنی رسول کی اطاعت بھی اللہ کی، یہ نہیں کہا جس نے اللہ کی اطاعت کی اس نے رسول کی بھی کی، تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیزیں ملی اسے مانا، اس پر عمل کیا، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک چیز ہوتی ہے فالوئنگ، پیچھے چلنا، یہ ہوتا ہے کسی کو دیکھ کر جو کر رہا ہے ہم نے بھی کیا، اور اطاعت کہتے ہیں جس کوئی حکم ہے اسے ماننا، جو کہا ہے اسے ویسے ہی کرنا جیسے کہا گیا ہے۔ تو جس نے رسول کے احکامات کو، آدیش کو مانا، اس نے اللہ کے حکم کو مانا۔ تو آپ کو ملیں گی بہت سی چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹلی،
اصل میں وہ اس کی تفصیل ہوں گی، کوئی نئی چیز نہیں ہوں گی، جو اللہ نے حکم دیا ہے اس کی تفصیلات میں سے ہوں گی۔ جب اسے چھوڑ دیتے ہیں تو پھر بہت کچھ بدل جاتا ہے دین میں۔ جو چیز اللہ ہی نے جو حکم دیا تھا، جب اسے چھوڑتے ہیں تو اس میں بہت سے ایک بیلنس، ایک توازن بگڑتا ہے۔ کیا نقصان ہوتا ہے اس کی میں آگے ذکر کرتا ہوں، لیکن ابھی ایک بات اور آ رہی ہے جو ابھی گزری، اولی الامر۔ اولی الامر کون ہے؟ یہ اولی الامر وہ ہیں کہ جو سوسائٹی میں، معاشرے میں جن کے پاس کچھ پاور ہے، یا جن کی پاور کو لوگ تسلیم کرتے ہیں کہ یہ بھی ہمیں حکم دے سکتے ہیں، حکم دینے کے اہل ہیں، حکم دینے کے یوگ ہیں، اس کے پاس ہیں، وہ اولو الامر کا، ان کا بھی حکم مانو۔ انہیں کس نے اپوائنٹ کیا ہے؟ یا تو ان کی قابلیت کی وجہ سے، جو نون ہے، ایک لمبا ریکارڈ ہے، لوگوں نے مان لیا ہے کہ ان کی بات تو مانی جانی چاہیے، یا کسی ہائر اتھارٹی نے اپوائنٹ کیا ہے، کا حکم آپ کو ماننا تھا، اس نے اپوائنٹ کیا کہ ان کا حکم ماننا۔ بہت سے جیسے حکومت نے آفیسرز جگہ جگہ اپوائنٹ کر دیے کہ ان کا حکم ماننا، حکومت ہائر اتھارٹی تھی تو پھر ان کا بھی مانا جائے گا۔ قرآن نے کہا وہ جو تم میں فیصلہ کرنے کے اہل ہیں، یا تو اہلیت آ گئی ہو، یا جو جس کا اصل حکم ماننا ہے اس نے اپوائنٹ کر دیا ہو، تو پھر اس کی اگر ان کا حکم مانا تو اسی کا مانا ہائر اتھارٹی کا، ان کا حکم ماننا۔ تو اب لیکن آگے پھر اس کے بعد یہ واضح کر دیا، لیکن قرآن میں باقی جگہ تو یہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا، یہاں پر ایک اولو الامر اور بڑھایا، ان کی بھی کرنا۔ جیسے رسول کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، ایسے اولو الامر کی اطاعت کی تو یہ بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کی۔ لیکن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر ہو جائے ڈسپیوٹ یا تنازع یا جھگڑا کسی معاملے میں، کیوں ہوگا؟ اللہ کی اطاعت کے معاملے میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، جو حکم آئے گا وہ مانا جائے گا۔ رسول کی اطاعت اگر سورس صحیح ہے، سورس ہی غلط، یعنی رسول کے نام پر آپ نے وہ چیزیں لے لی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی لیکن نام سے چل رہی ہیں، تو اس کو تو خوب ایشور کر لیں۔ لیکن اگر یہ ہے کہ ان کے ہی پاس سے آنے والی چیز ہے تو اسے بھی ماننا ہے، اس میں کوئی تنازع نہیں ہونا چاہیے، کسی جھگڑے کی گنجائش نہیں ہے۔ اب اگر کوئی اختلاف ہو سکتا ہے تو اولو الامر کی بات میں ہو سکتا ہے، یہ بہت سے ہیں، جگہ جگہ ہیں، ان کی رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے، یہ جو ایکسپلین کر رہے ہیں ایکسپلینیشن اس میں ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کسی نے ان میں سے کوئی غلط بات کہی جان بوجھ کر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے کوئی غلط حکم دیا، خود اس کی انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی کہ اس نے تو ایمانداری سے، لیکن بات غلط تھی۔ تو جیسے حدیث کا معیار یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یا کسی بھی رسول کے نام سے ہم تک جو کچھ پہنچ رہا ہے، اس کی ایک بڑی کسوٹی یہ ہے کہ قرآن سے ٹکراتی ہوئی بات تو نہیں ہے۔ ایسے ہی اولو الامر کو چیک کرنے کی بڑی کسوٹی یہ ہے کہ اللہ اور رسول سے واضح ٹکرانے والی بات تو نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کہی اس سے سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن اگر ہوتی، اس کی تشریح کی ضرورت تھی، انہوں نے کر دی، ٹکرا نہیں رہی ہے۔ اب اگر ٹکرا رہی ہے تو ویسے ہی چھوڑ دیں گے، غلط ہے اسے، اگر اولو الامر کے پاس سے کوئی چیز آ رہی ہے۔ لیکن اگر ٹکرا نہیں رہی لیکن انٹرپریٹیشن، اس کی تفصیلات، اس کی ڈیٹیل ذرا مختلف بتا رہے ہیں، آپس میں ٹکرا رہی ہیں لوگوں کی، تو یہ انڈرسٹینڈنگ کی بات تھی، ان کے سوچنے کی اولو الامر کے، کہ اس فیصلے کو کیسے امپلیمنٹ کیا جائے، اس کی تفصیلات کسی نے ایک دی، کسی نے دوسری ٹکراتی ہوئی دی۔ تو فرمایا کہ اگر تنازع ہو جائے کسی معاملے میں، فردوہ الی اللہ والرسول، تمہیں چیک کرنا ہے، واپس جاؤ اللہ اور رسول کی طرف کہ ان میں، کہ اس میں سے کون صحیح ہوگا، اسے چھوڑ دو، پھر تمہیں ڈائریکٹ احکام وہاں سے لینے۔ ہائر اتھارٹی، نیچے کی عدالت سے کوئی فیصلہ ہوتا ہے، ہائی کورٹ کینسل کر سکتی، ہائی کورٹ
کے فیصلے کو سپریم کورٹ کینسل کر سکتی ہے. آخری فائنل اتھارٹی جو بھی بنائی جائے کسی ملک کے اندر، اس کے فیصلے کو کوئی کینسل نہیں کرے گا. بات وہاں سے چل رہی ہے. تو یہ اولو الامر کو کہا کہ انہیں ڈراپ کر دینا اگر ان کے اندر تنازع ہو یا ڈسپیوٹ ہو یا جھگڑا ہو، اختلاف ہو ان کے احکامات کے اندر. اب اس میں ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ پولیٹیکل سیٹ اپ کے اندر، سوسائٹی معاشرے کے اندر لوور اتھارٹیز ہیں، ان کا بھی حکم ماننا، نہیں تو بڑا انتشار ہو جائے گا، انارکی پھیل جائے گی حکم نہیں ماننے سے. ہاں اگر ان میں سے کئی کی بات ٹکراتی ہے ایک دوسرے سے، اس بات میں جو ٹکراتی ہیں اس میں اب یہ دیکھو کہ وہ ہائر اتھارٹی نے کیا کہا تھا، اپیل وہاں پر لے کے جاؤ یا ڈائریکٹ ان کا کہنا مانو، ورنہ اپیل لے کر جاؤ وہاں پر. یہ صرف اس میں نہیں ہے، یہاں پولیٹیکل سسٹم کی صرف بات نہیں ہے. اللہ کی اطاعت، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا. اب اللہ نے تو زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی زندگی کے ہر شعبے کے لیے احکامات دیے ہیں یا بتائے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے تو قرآن کی بات کی ڈیٹیلز ہیں، تو پھر وہ بھی ان کی بھی زندگی کے ہر شعبے سے متعلق ہے. صرف ڈپارٹمنٹ اور شعبے بہت سے ہیں، تو خالی اولو الامر کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی آفیسر. آپ جس فیلڈ اور جس ڈسپلن کے اندر جو ایکسپرٹ ایسا ہو کہ اس کو اتھارٹی لوگوں کے کو ماننا چاہیے، اسٹیبلش ہو جاتی ہے اتھارٹی. کبھی کسی ڈگری سے ہوتی ہے اور کبھی پرانے تجربے سے ہوتی ہے. تو وہ سب اولو الامر ہیں جنہیں کوئی حکم دینے کا اختیار ہے، اور جنہیں ایک بڑی تعداد سمجھتی ہے کہ یہ جو کچھ کہیں گے صحیح کہیں گے اس سبجیکٹ کے اوپر. یہ اولو الامر ہر شعبے کے الگ الگ ہوتے ہیں، ہر ڈسپلن کے. آپ بیمار ہو تو ڈاکٹر اولو الامر ہے، اس میں یہ نہیں ہوگا کہ آپ ایس پی سے پوچھیں یا ڈی ایم سے پوچھیں یا کسی منسٹر سے پوچھنے جائیں کہ ہارٹ کی تکلیف ہے میں دوا کون سی لوں، تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا. اس میں بھی پھر الگ الگ ہیں، شعبے ہیں، ڈپارٹمنٹس ہیں، ڈسپلنس ہیں. تکلیف دانت میں ہے تو آپ ہارٹ اسپیشلسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، پھر ڈینٹسٹ کے پاس جائیں گے. اور تکلیف اگر ریلیٹڈ بیماری ہارٹ سے ہے تو پھر ڈینٹسٹ کے پاس نہیں جائیں گے، اس کے اسپیشلسٹ. یہ سب اولو الامر ہیں الگ الگ فیلڈ کے. ایسے ہی فائننس سے متعلق بات ہو تو اس کا ایکسپرٹ طے کرے تھے. جہاں ایکسپرٹس کو ہٹا کر فیصلے دوسرے شروع کر دیتے ہیں وہاں نظام گڑبڑ ہو جاتا ہے. اب جیسے یہاں پر یہ الزام لگ رہے ہیں، یہ چارجز لگ رہے ہیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ کووڈ سچویشن کو حکومت نے جو ٹیکل کیا اس میں ایکسپرٹس کے فیصلے کو نظر انداز کیا یا اگنور کیا. تو اگر ایسا ہوا تو اس سے بہت نقصان ہوئے. جو جس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں فیصلے ان کو کرنے کا حق ہے، اولو الامر وہ ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. لیکن اگر اولو الامر کے معاملے میں اختلاف ہو جائے تو قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اسے ریفر کرنا ہائر اتھارٹی کی طرف، اللہ اور رسول کی طرف. اچھا اس میں یہ نہیں کہا خالی اللہ کی طرف. اللہ اور رسول کے فیصلے میں اختلاف ہو ہی نہیں سکتا، انٹرپریٹیشن میں بھی اختلاف نہیں ہو سکتا. اگر کہیں اختلاف نظر آ رہا ہے تو اسے کاٹ دیجیے گا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں ہوگی. بجائے اس کے کہ آپ کہیں کہ یہ الگ سے کہیں آ گئی ہوگی ان کے پاس ہمیں بتانے کے لیے، پھر اسے پھینک دیجیے گا کہ وہ ان کی کہی وہ بات وہ ہوگی ہی نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آئی ہو، وہ آپ تک پہنچنے میں غلطی ہوئی ہے. اس لیے اس میں تو اختلاف ممکن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسول کی کسی بات میں. تو حدیث کوئی ایسی نہیں ہو سکتی جو بنیادی طور پر قرآن کے خلاف جائے. اگر کوئی مل رہی ہے تو اسے پھینک دیجیے گا، اسے ہٹا دیجیے گا، وہ حدیث نہیں ہوگی. حدیث کے نام پر پہنچ گئی ہے آپ تک، وہ سنت نہیں ہوگی، سنت کے نام پر پہنچ گئی ہے آپ تک اگر وہ قرآن کی کسی محکم بات کے خلاف جا رہی ہو. اولو الامر جو ہے وہ فقیہ ہیں آپ کے. اگر ہم اس میں آئیں آپ کے احکامات پر عمل کرنے مختلف جو دیے گئے ہیں ان کے انٹرپریٹیشن کے اندر، تو یہ تیسری سورس جو ہے قرآن، حدیث اور فقہ. فقہ جو ہے
جن لوگوں سے ہمیں ملی وہ اولو الامر ہیں، ان کی زندگی گزری اسٹڈی کرنے میں، غور و فکر کرنے میں، اور انہوں نے بہت سے فیصلے کیے لوگوں کے لیے، عوام کی سہولت کے لیے، عوام کی آسانی کے لیے۔ تو قرآن نے، اب یہ قرآن کا حکم ہو گیا کہ امام ابو حنیفہ کی بات بھی ماننا، امام شافعی کے حکم پہ بھی عمل کرنا، امام مالک کے حکم پر بھی عمل کرنا، امام احمد کے حکم پر بھی عمل کرنا، امام جعفر صادق کے حکم پر بھی عمل کرنا، اور بھی بڑے بڑے اسکالرز کی بات گزرے ان کے احکامات بھی ماننا، جو بڑے بڑے ایسے لوگ گزرے جن کے نام کے ساتھ امام کہتے ہیں، اسی لیے کہتے ہیں عزت سے، جن کو امام کا درجہ دیتے ہیں، کہ پھر یہ اولو الامر ہیں۔ لیکن اگر ان میں کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہو جائے، افضل اور غیر افضل کا نہیں، پریفرنس کا نہیں، کسی انٹرپریٹیشن میں، کسی ایک مسئلے میں ایک امام صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں، دوسرے امام صاحب اس کے بالکل الٹا کہہ رہے ہیں، کنٹراڈکٹری کے دونوں پر ایک ساتھ عمل نہیں ہو سکتا، یا ان کی مانو یا ان کی مانو، تو اب ڈسپیوٹ ہو گیا۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ اب اس معاملے میں تمہیں اپنے اماموں کو چھوڑ دینا ہے، سب جگہ نہیں، جہاں بنیادی ڈسپیوٹ نہیں ہے، عمل ان کی بات مانو، ان کے حکم پر عمل کرو، خالی پریفرنس کی بات ہو تو اسے اختلاف مت ماننا۔ لیکن کوئی بیسک ڈسپیوٹ ہو صحیح اور غلط کا دونوں کے درمیان، تو پھر تمہیں ان سارے اماموں کو، اس ساری فقہ کو چھوڑ دینا ہے اس مسئلے میں، یہ قرآن کا حکم ہے۔ فردوہ الی اللہ رسول، اس مسئلے کو ریفر کرو قرآن و حدیث کی طرف، تمہیں وہاں جا کر دیکھنا ہوگا، ڈائریکٹ تم نہیں دیکھ سکتے تو ان سے پوچھو جو اس کا علم رکھتے ہیں، جو قرآن و حدیث سے ریفر کر کے تمہیں بتا سکے، تمہیں دکھا کر بتا سکے کہ دیکھیے یہ حکم ہے، تو پھر ان سے ملو، ان سے خود تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ لیکن یہ کہا قرآن نے کہ یہ کرنا پڑے گا، یہ نہیں ہوگا اس سے فرقے بنیں گے کہ آنکھیں بند کر کے نہیں ہم تو اپنے امام کی مانیں گے خالی۔ ہو سکتا ہے اس معاملے میں جسے تم اپنا امام کہہ رہے ہو وہ غلط ہو، اور جسے کچھ اور کسی اور گروپ نے اپنا امام بنایا رکھا ہے ان کی بات درست ہو۔ اس لیے اسے جب بھی جہاں پر آ کر یہ کہا کہ اس کو بھی مانو، اولو الامر کا حکم، فقہ پہ کو بھی مانو، ان کے یہ ائمہ اماموں کو بھی مانو، ان کے حکم مانو، لیکن اگر کسی مسئلے میں بیسک ڈسپیوٹ، بنیادی اختلاف ان میں صحیح و غلط کا ہو جائے تو ان کو سب کو چھوڑ دینا اس مسئلے کے اندر۔ پھر وہاں نہیں چلے گی کہ آپ حنفی ہیں یا شافعی ہیں، وہاں آپ کو اس مسئلے کو ریفر کرنا ہوگا کہ اللہ اور اللہ کے رسول، قرآن اور سنت یا قرآن اور حدیث جو ہے وہ اس پہ کیا کہتے ہیں، اس کی تلاش کرنی ہوگی، اس کے اسکالر سے ملنا ہوگا، تلاش کرنی ہوگی۔ یہ بات اتنی سی نہیں ہے، قرآن اسے ایمانیات تک لے کے گیا ہے کہ تم ایسا ہی کرو گے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر اللہ پہ ایمان رکھتے ہو تو، یہ اللہ کا حکم تھا۔ والیوم الآخر، اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان ہے تو تمہیں یہی کرنا ہوگا۔ تو یہ پوری آپ کو بہت لمبی جو بھیڑ پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، جو صرف کہ ہم تو حنفی پیدا ہوئے تھے، یا ہمارے ماں باپ حنفی تھے ہم بھی حنفی ہیں، یا یہ کہ ہم کہیں سوچ سمجھ کر بیچ میں درمیان میں ہم تو شافعی ہو گئے تھے، تو پھر آپ کو قرآن کا حکم ہے کہ پھر آپ اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے خلاف ہے یہ بات، اس پر اڑے رہنا کہ ہم تو فلاں امام کے ماننے والے ہیں ہر معاملے میں، تو یہ اللہ اور یوم آخر پر ایمان کے خلاف ہے۔ اگر اللہ اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہو تو اس مسئلے میں جس میں بنیادی اختلاف ہے انہیں چھوڑ دو گے، فردوہ الی اللہ والرسول، اسے اس مسئلے کو ریفر کرو گے قرآن و سنت کی طرف۔ ذالک خیر و احسن تاویلا، یہی خیر ہے اور یہی بہتر تعویل ہے۔ یہ لفظ تعویل بھی امپورٹنٹ ہے۔ تعویل کا مطلب ہے کسی بات کو اس کی صحیح، اس کے صحیح نتیجے کی طرف ریفر کرنا یا صحیح حالت کی طرف لوٹانا یا پلٹانا، اسے تعویل کہتے ہیں، اسی کو انٹرپریٹیشن کہتے ہیں، اس کو تعبیر بھی کہتے ہیں۔ یہ اردو میں، اردو بولنے والوں میں تعبیر بھی، خواب کی تعبیر، جو کچھ دیکھا تھا ایگزیکٹ ویسا نہیں، اس سے ایک مطلب نکالا جا رہا ہے کہ یہ ہے صحیح رزلٹ یا صحیح نتیجہ، تو یہ تعویل کہلاتی ہے۔ یہ خواب کی تعبیر جو ہے، سمجھنے میں، دیکھنے میں، الفاظ میں بات کچھ اور ہے، لیکن اصل بات اس سے مطلب، اس سے مراد یہ تھی، وہ اس کی تعویل ہوتی ہے۔ قرآن میں دو طرح کی آیات ہے، ایک محکمات، ایک متشابہات۔ محکم وہ ہے ہر ایک ہی مطلب سمجھے گا، متشابہ وہ ہے کہ جس سے کچھ سوچ کر الگ الگ مطلب نکالا جا سکتا ہے، یہ اس کی تعویل ہوگی۔ یہ وہ تو تفسیر ہے محکم کی،
اور متشابہ کی تعویل ہے. اس سے مراد، اس سے مطلب یہ ہے، اسے کہیں گے انٹرپریٹیشن، یہ تعویل ہے. دیکھیے قرآن میں یہ آیا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 7، وما یعلم تاویلہ الا اللہ. اس سے پہلے آیا کہ متشابہات کا تذکرہ تھا کہ متشابہات کی تعبیر صرف اللہ کو معلوم ہے. اس کی تعویل یعنی اس کا اصل مطلب کیا ہے، والراسخون فی العلم، اور جو علم کے اندر بہت پختہ ہوتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ وہ جانتے ہیں اور سمجھ پاتے ہیں جو علم میں پختہ ہو جاتے ہیں. بہت ایسی ہر آدمی نہیں سمجھ پاتا. ایسے ہی حضرت سورہ یوسف میں دیکھیں، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، بچپن میں دیکھا تھا، اپنے والد کو بتایا. انہوں نے کہا اس کا ذکر مت کرنا اپنے بھائیوں سے، کہیں اور مت کہنا. اب ایک لمبی تفصیل ہے زندگی کے حالات، وہ بچے سے بڑے ہوئے، بڑے جوان ہوئے اور عمر ہوئی، وہاں غلام بنے، اس کے بعد پھر پاور میں آئے مصر کے اندر. پھر والد سے ملاقات ہوئی، والدین کو بلایا، والدین وہاں پر آئے اور پھر وہیں انہی کے ساتھ رہنے لگے. اور ان سب نے دنیا کے اعتبار سے ان کی اطاعت قبول کر لی اور یہ بات، اس بات کو سرٹیفائی کر دیا کہ اب یہاں پر جو کچھ یہ کر رہے ہیں سارے لوگ اسی کو مانیں گے، اسی کے حکم پر عمل کریں گے. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا اس وقت، وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا بچپن میں، آج اس کی تعویل آئی ہے کہ یہ تھا اس کا اصل مطلب. یہ جو اب آیا ہے کہ وہ سورج اور چاند اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں، میرے آگے جھک گئے. کہا کہ یہ میرے اس خواب کی جو میں نے دیکھا تھا یہ اس کی آج تعویل آئی ہے، یعنی خواب کی تعبیر. تو تعویل کا مطلب یہ کہ اس سے کسی بات کو لوٹا کر اس جگہ جہاں سے بالکل اس کا جو صحیح مطلب ہے اس جگہ پہنچ جانا. قد جعلھا ربی حقا، میرے رب نے وہ خواب میرا سچا کر دیا جو میں نے دیکھا تھا بچپن میں. حضرت یوسف علیہ السلام کی اس سے اگلی آیت رب، پھر انہوں نے دعا کی، یعنی اللہ کا شکر ادا کیا. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث. اللہ کا شکر ادا کیا کہ اے میرے رب آپ نے مجھے پاور دی اور مجھے علم دیا. وعلمتنی من تعویل الاحادیث، باتیں ہیں، ایونٹس ہیں، واقعات ہیں، ان کے صحیح نتیجے پہ پہنچنے کا، ان کی تہ تک پہنچنے کا کہ مجھے علم دیا. اسے تعویل کہتے ہیں، لفظ تعویل آیا عربی میں. بات کی صحیح تہ تک پہنچ جانا، سامنے سے نظر آنے میں کچھ اور تھی لیکن وہ اصل مفہوم یا اصل گہرائی میں بات فائنلی جو کچھ نکلتی ہے وہاں تک پہنچ جانا، اس کی تلاش کرنا، اسے تعویل کہتے ہیں. قرآن نے یہ کہا کہ یہی بہتر تعویل ہے کہ تم اولو الامر کو چھوڑ دو گے، یہ اپنے فقہا اماموں کو چھوڑ دو گے اس مسئلے میں جس میں بیسک ڈسپیوٹ ہے. چھوڑ کر کدھر آئیں گے؟ اللہ اور رسول کی طرف، قرآن و حدیث کی طرف. اگر کسی ایک بھی صحیح حدیث سے، اب صحیح کا یہ معیار، سارا زور اسی بات کے اوپر، یہ غلط ہے کہ وہ جو راویوں کے ناموں کی تحقیق ہوئی ہے وہ صحیح ہے. یہ ایک بہت اہم حصہ ہے لیکن یہ ایک آخری دلیل اس بات کی نہیں ہے کہ وہ بات صحیح ہوگی. اب یہ تو میں نے بہت سے موقعوں پہ اس کی بہت سی دلیلیں دی ہیں، بڑی لمبی بحث ہے، اس میں نہیں جا رہا. کوئی حدیث کے نام پہ ہمیں چیز ملی، قرآن کے مکمل خلاف ہے، کہہ رہے ہیں اس کی چین آف نریشن بالکل ٹھیک ہے، ہم نے تحقیق کر لی. تم کر ہی نہیں سکتے تحقیق، اپنے دور کی تو ہر چیز کی تحقیق کر نہیں سکتے. تم 4 جنریشن پہلے کی، 3 جنریشن پہلے کی، ہر آدمی کی پوری تحقیق کر لی تم نے. بہرحال کوئی چیز جب، تو اس لیے یہ اصول ہے کہ اگر تمہیں کوئی صحیح حدیث مل رہی ہے، کسی فقہ کی کوئی بات ہے تو اسے چھوڑ دینا اس کے اگر خلاف جا رہی ہے. اور ایسے ہی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے قرآن کی تمہیں محکم بات مل رہی ہے، حدیث کے نام پہ اس کے خلاف کوئی چیز مل رہی ہے تمہیں، تو اسے چھوڑ دینا. یہ ترتیب ایسے چلے گی. تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ یہ ہے ہماری رائٹ آرڈر آف پرائرٹیز کہ ہماری پراتھمکتاؤں کیسے چلیں گی. نمبر 1 پہ کیا رکھیں گے، نمبر 2 پہ کیا، نمبر 3 پہ کیا. نمبر 1 قرآن، نمبر 2 حدیث یا سنت، نمبر 2 پر. نمبر 2 پر کیوں؟ نمبر 2 پر اس لیے کہ ہم تک پہنچنے میں اس میں ڈاؤٹ ہے کہ ہر چیز اس کے نام پہ جو ہمیں مل رہی ہے وہ صحیح یا غلط. ورنہ اصل میں بنیادی طور پہ ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. قرآن بھی تو رسول سے ہی ملا، ڈائریکٹ اللہ نے آپ کو نہیں دیا ہے، رسول کی معرفت ملا ہے. رسول کی معرفت آپ کو وہ احکامات بہت سے اور مل رہے ہیں، اس کی ڈیٹیل مل رہی ہے،
لیکن اس میں سے کوئی چیز کلام اللہ سے ٹکرا رہی ہے اگر، تو وہ رسول کی نہیں ہوگی. تو جب آپ اسے ہٹا دیں گے تو پھر قرآن و حدیث میں کوئی فرق نہیں ہے کسی کہ آپ کو ان دونوں کو، اسی لیے ان دونوں کو ہمیشہ ساتھ لایا گیا ہے پہلے. لیکن آپ کا آرڈر آف پرائرٹیز یہ ہوگا کہ اگر کسی جگہ آپ کو کوئی بہت کلیئر محکم انداز میں کوئی قرآن کی مل رہی ہے جس سے کلیئر ہو گئی ساری بات، اب آپ کو ضرورت ہی نہیں تشریح کی. اگر نہیں ہے تو کوئی حدیث اس پہ دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہیں سے ڈائریکٹ عمل کر لیجیے. حدیث ملے گی تو اسی کے مطابق ملے گی، اس کے خلاف ملے گی تو اس کو چھوڑ دیا جائے گا. لیکن بہت سی چیزیں سبجیکٹ ٹو انٹرپریٹیشن ہوتی ہیں کہ ڈیٹیلز معلوم ہو کہ کیا ہے اور ڈیٹیلز. اب وہ ڈیٹیل ہمیں مل رہی ہیں سنت سے یا حدیث سے، تو وہ وہاں سے لی جائیں گی. اس لیے یہ ہے دوسرے نمبر کے اوپر. اب جو چیز آپ کو بہت کلیئر کٹ صاف لفظوں میں قرآن اور حدیث سے مل رہی ہے، اس کے بعد کسی امام کو دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. 4 امام ہو چاہے 5 ہو چاہے اور بہت سے جو بات، کسی کو دیکھنے کی سوچنے کی ضرورت ہی نہیں کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. اگر آپ کو بہت اس طریقے سے اتنی آتھینٹسٹی کے ساتھ میں قرآن حدیث سے کوئی چیز مل رہی ہے. لیکن اگر بہت کلیئر نہیں ہوئی بات اور ذرا سمپلسٹی کے ساتھ میں اس کی تفصیل جاننی ہے، سمجھنی ہے، اور وہ مل رہی ہے اسکالرس کے یہاں، تب وہاں سے لی جائے گی. لیکن اگر ان میں اختلاف ہو رہا ہو تو پھر اس معاملے میں تو پھر آپ کو دوبارہ ریفر کرنا ہوگا قرآن حدیث تک. یہی ایمان ہوگا، ورنہ اللہ یوم آخر پر تمہارا ایمان نہیں، ان فرقے بندیوں میں پھنسے رہو گے. یہ جتنے فرقے بنے یہ اس وجہ سے بنے سارے کہ یہ پرائرٹیز غلط ہو گئی کہ نمبر 3 پر فقہ کو رکھنا ہے، نمبر 1 پر قرآن کو، نمبر 2 پر حدیث یا سنت کو، نمبر 3 پر فقہ کو. اب ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے صرف قرآن کی بات کی، باقی دونوں چیزیں فراڈ. کچھ لوگوں پریکٹیکلی صرف حدیث سے لیتے ہیں، نام لیتے ہیں قرآن کا، حکم حدیث سے لیں گے، حکم قرآن سے نہیں لیں گے ڈائریکٹ، چاہے جتنی کلیئر اور محکم بات ہو. اور اگر ٹکرا رہی ہے وہ جسے حدیث کہتے ہیں، جسے وہ صحیح سمجھ رہے ہیں، وہ اگر قرآن سے ٹکرا رہی ہے تو قرآن کی آیت کو کینسل کر دیں گے، اسے اوپر رکھیں گے جسے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث تھی. صحیح تھی ہی نہیں پھر وہ، اگر کسی محکم بات سے ٹکرا رہی ہے، چاہے وہ چین آف نریشن چاہے جتنی اسٹرانگ ہو آپ تک پہنچنے کے اندر. تو یہ سیکنڈ نمبر پر آئے گی. یہ کچھ لوگوں نے اس کو پہلے نمبر پر رکھا، اور عمل کے اعتبار سے، نام کے اعتبار سے تو قرآن کو بھی مانتے ہیں، پڑھنے کے لیے مانتے ہیں، پڑھنا چاہیے، نماز میں پڑھنا چاہیے. لیکن عمل کے اعتبار سے انہوں نے اس کو بالکل ہٹا دیا، ہر چیز صرف حدیث سے لیں گے اپنے احکامات. تو انہوں نے بھی اصلاً عمل کرنے کے اعتبار سے نمبر 1 2 3 تینوں پائیدان پہ انہوں نے حدیث کو رکھ لیا. ایک تیسرا گروہ ہے کہ جنہوں نے جس امام کو مان لیا انہوں نے کہا نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 یہی ارے ہوئے. انہوں نے بھی تو قرآن حدیث پڑھا تھا نا. تب آپ کو اگر ٹھیک ہے پڑھا تھا، آپ کو بہت کلیئر کٹ کہیں سے بتا دکھا دیا جائے، آپ نے نہیں دیکھا اسے لیکن ثابت، تو پھر اسے چھوڑ کر اسے ماننا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم تو سب فلاں امام کے فالوور ہیں. اس نے فرقے بنائے ہیں، اور اصل میں یہ سکھایا جاتا ہے کہ نہیں بس اپنے امام کے پیچھے چلنا، فرقوں میں رہنا، ہٹنا مت، یہ دوسرے فرقے میں مت نکل جانا. یہ باقاعدہ دین بتا کر سکھایا جاتا ہے کہ دین کے لیے ضروری ہے. اس میں بہت مغالطے ہیں طرح طرح کے جو دلیلوں میں دیے جاتے ہیں کہ پھر تو لوگ اپنے، اگر ایسی ہم نے اجازت دے دی، ارے آپ ہوتے کون اجازت دینے والے اور نہیں دینے والے؟ اگر ہم نے اجازت دے دی کہ تم دوسرے اماموں کے بھی فیصلوں پہ عمل کر سکتے ہو، تو پھر تو یہ نفس کی پیروی کرنے لگیں گے، آسان آسان چھانٹ لیں گے سب جگہ سے. چھانٹنے دو آسان. مطلب آپ کون ہوتے ہیں مشکلات پیدا کرنے والے؟ دین منع کرتا ہے مت پیدا کرو مشکلات. اگر بنیادی اختلاف نہیں ہے صحیح و غلط کا، اور پریفرنس کا ہے، اور ایک امام نے جو بات کی وہ ذرا عمل کرنے میں آسان ہے، دوسرے نے جو بات کی وہ عمل کرنے میں مشکل ہے، تو کسی نے اگر آسان چھانٹ والے کو لے لیا، اس نے سنت پر عمل کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور سنت ہے کہ 2 جائز کاموں میں، جائز لفظ ضروری ہے، 2 جائز کاموں میں ان کو اختیار دیا جاتا تھا تو وہ آسان اختیار کرتے تھے. یہ نفس کی پیروی بنا دیا سنت کو نفس کی پیروی کر دیا، شیطانی بات کہہ دیا گیا. آسان لیتے ہیں تو یہ دین کا مزاج یہ ہے، قرآن کا حکم یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے. اپنے آپ کو جان بوجھ کر مشکلات میں مت ڈالو. تو آسان لیتے ہیں، لینے دیجئے. یہ فرقے بنانے کے لیے کہ یہ فرقے رہیں گے نہیں، اور پھر الگ الگ ان کے بہت سے ہیڈز نہیں رہیں گے.
اگر لوگوں نے یہ کر لیا کہ بھئی جو چیز جہاں سے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہے سب جگہ سے لیں گے، یہ نہیں ہے کہ ہم کسی ایک ہماری شناخت بن جائے کوئی ایک امام، اور انہوں نے تو نہیں کہا تھا نہ امام نے یہ کہ ہمارے ایسے فالوور بننا کہ کسی اور کی مت سننا اور کسی اور کی مت ماننا، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا، یہ تو بس کو بنائے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر بیسک اختلاف ہو جائے تو انہیں چھوڑ دینا، ان میں سے ایک کی بھی نہیں اس مسئلے میں، اسے پھر دیکھنا کہ قرآن و سنت کیا کہہ رہے ہیں، اور قرآن و سنت بنیادی طور پر آپس میں مختلف نہیں ہو سکتے۔ اگر مختلف کسی جگہ محسوس ہو رہے ہیں تو وہاں پر اسے چھوڑ دینا جسے تم نے سنت یا حدیث سمجھ کر لیا ہے۔ تو آرڈر آف پرائرٹی یہ ہوگا، پہلے نمبر پر قرآن، دوسرے نمبر پر حدیث یا سنت، اور تیسرے نمبر پر ہم لیں گے فقہ سے۔ جب یہ آرڈر، یہ پرائرٹیز، یہ ترجیحات بدلیں گی تو فرقے بنیں گے، توازن بھی بگڑے گا، بیلنس بگڑے گا، دین اپنی اصل حالت میں نہیں رہے گا۔ جب یہ پرائرٹیز، یہی ترجیحات کوئی لے گا تو دنیا میں جہاں بھی ہو، کبھی ایک دوسرے سے نہ ملا ہو، غور و فکر کیا ہو، تو آپ کو جو بھی ملے گا وہ کسی اور سے اگر برسا برس بعد ملے تو اس کی انڈرسٹینڈنگ اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ ایک ہی ہوگی۔ یہ تو ارے فلاں بات کا ہم نے یہ آپ کی تو سنی نہیں تھی، ہم تو یہ کہتے تھے، وہ کہے گا ہم نے آپ کی نہیں سنی تھی، ہم یہ کہتے، تو دونوں کی بات ایک ملے گی۔ جب یہ تو وہ کبھی زندگی میں نہ ملے ہو تب بھی ایک دوسرے کے خلاف نہیں کر رہے ہوں گے، بنیادی طور پر پھر وہ سارے اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ یہ ہے صحیح آرڈر آف پرائرٹیز اور صحیح ترجیحات کی لسٹ، یہ دین کے اندر انتہائی اہم ہے۔ تو یہ بہت اہم آیت ہے اس لحاظ سے بھی۔ یہ تو ہے اپنی جگہ کہ اولو الامر کی ان کی بھی اطاعت کرنا جو تمہارے یہاں حاکم ہو، تمہیں لوور کورٹ کے فیصلے کو بھی ماننا، لیکن اس کی اپیل ہو سکتی ہے ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ کی اپیل ہو سکتی ہے سپریم کورٹ کے اندر۔ اس کے بعد پھر وہ جو فائنل اتھارٹی، یہاں پر اللہ کا کلام فائنل اتھارٹی، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں کہ اس کلام کے خلاف تم کچھ کر سکو۔ اس لیے کہ قرآن نے یہ کہا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، وہ لوگ انہوں نے کفر کیا، یہی تو کافر ہے کہ جو اللہ نے جو کچھ بھیجا، جو نازل کیا ہے، جو قرآن ہے، جو اس سے اپنے احکامات اس کے خلاف کرتے ہیں، اسے فائنل اتھارٹی نہیں بناتے، اسے آخری فیصلے کا حق نہیں دیتے کہ بس اس کے خلاف کوئی اپیل نہیں، یہ آخری فیصلہ ہے۔ تو جو اسے فائنل اتھارٹی نہیں بناتے، آخری فیصلے کا حق نہیں دیتے اپنے احکامات کے لیے، وہاں سے آخری حکم نہیں لیتے، وہی لوگ تو کافر ہیں۔ یہاں پہ تو کیا کیا ڈیفینیشن بنا رکھی ہے کہ کون کافر ہے اور کون کافر ہے اور کون کافر ہے۔ تلاش کیجئے ان کی صفوں کے اندر جو مسلمان کہلاتے ہیں کہ کتنی بڑی تعداد وہ ہے کہ جو اللہ کے کلام کو فائنل اتھارٹی نہیں مانتے۔ فائنل اتھارٹیز انہوں نے الگ الگ مان رکھی ہیں، اپنی مقرر کر رکھی ہیں۔ تو قرآن یہ کہتے ہیں کہ بڑے عجیب الفاظ ہیں، اولئک هم الکافرون، ہم مانے وہ سب، اولئک مانے وہ سب۔ اب یہ جب دونوں مل کر آتے ہیں، اولئک مانے بھی وہ سب دے، ہم مانے بھی دے وہ سب، یہ جب دونوں ملتے ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے وہی تو اور کون؟ اولئک هم الکافرون، وہی تو کافر ہے اور کون ہے؟ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک، تم نے دیکھا بڑے دعوے کرتے ہیں ان لوگوں کو کہ جو یہ کہتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوا ہم اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور جو پہلے آیا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا، بہت سے لوگوں کو ویسے بھی اتنی معلومات ہے، وہ جو سورہ بقرہ سے چلے، سورہ فاتحہ کے بعد قرآن جہاں سے شروع ہو رہا ہے، وہاں بنیادی چیز یہ تھی، ہدایت ان لوگوں کے لیے ہے جو تقوی اختیار کریں گے، انہیں صحیح معنوں میں ہدایت ملے گی۔ اس میں جو 3 چیزیں ہیں، 4 چیزیں کہ وہ لوگ کون ہیں، تو وہاں پر یہ ہے کہ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، وہ لوگ جو تم پر جو کچھ نازل ہوا، تمہاری طرف جو بھیجا گیا اس پر بھی، اور جو پہلے آیا تھا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بات ہی قرآن نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ہدایت انہیں ملے گی جو تم پر بھی نازل ہوا تھا اور تم سے قبل نازل ہوا تھا، اس سب پر ایمان رکھتے ہیں، ہدایت انہیں ملے گی۔ بات یہاں سے شروع کی تھی۔ تو جو تم سے قبل نازل ہوا تھا اسے کینسل کر دیتے ہیں، تم پر نازل ہوا کینسل کر دیا، یہ تو سب کو معلوم ہے کہ پھر وہ ایمان والا نہیں بچا۔ تم سے پہلے جو کچھ نازل ہوا اسے اگر کینسل کر دیتے ہو تب بھی ایمان والے نہیں بچے، ایمانیات کا حصہ ہے۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ جیسے قرآن و حدیث میں آپ نے ابھی پیچھے دیکھا نا، سنت پہنچنے میں آپ تک غلطی ہو گئی، کمی رہ گئی کہیں، تو پھر اگر ٹکرا رہی ہے کوئی چیز
تو ٹکرانے والی چیز جو بالکل ڈائمیٹریکلی اپوزٹ ہے تو وہاں اتھارٹی مانا جائے گا قرآن کو. بات صحیح پہنچی. ایسے ہی پیچھے سے کوئی چیز مل رہی ہے, اس کے میں صحیح کیا تھا غلط کیا تھا, اگر ٹکرانے والی چیزیں ہیں تو اس کا ٹچ اسٹون, اس کی کسوٹی ہوگی قرآن, اس لیے کہ اس کی ہر چیز صحیح پہنچی, اس کی ہر چیز صحیح نہیں پہنچی. تو یہ فرق تو جیسے یہاں پر تھا ایسے یہ فرق تو وہاں بھی رکھنا ہوگا, ورنہ ایمان اس میں بھی رکھنا ہے. تم نے انہیں دیکھا جو دعویٰ تو یہ کرتے ہیں, بڑے دعوے کرتے ہیں کیا, کیونکہ اب قرآن تو شروع سے ہی کہتا چلا نا کہ تمہیں اس پر بھی ایمان رکھنا ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا, اس پر بھی ایمان رکھنا ہے جو پہلے آیا, پچھلے نبیوں پر آیا جب, تو کہتے ہیں ہاں ہم مانتے ہیں, ہم سب کو مانتے ہیں, ہم سب میں ایمان رکھتے ہیں. دعوے یہ ہیں, سب کے دعوے یہی ہیں. تم نے انہیں دیکھا ایسے لوگوں کو جن کا دعویٰ یہ ہے, یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت, لیکن جب عمل کرنے پہ آتے ہیں تو وہ اسے چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ نے کیا نازل کیا تھا, اور پھر وہ جو سرکش نظام جو اس سے ٹکراتے ہیں, اس نظام سے جو چیزیں آئی تھیں وہاں سے احکامات لیتے ہیں اور ان قانون کو مانتے ہیں, اس کو اپنی جگہ پر اس سسٹم کو بھی صحیح مانتے ہیں. وقد امروا ان یکفروا بھی, کہا تو یہ گیا تھا اس کے کافر بنو, جو وہ نظام جو خود سے قانون بنا رہا ہے اس سے ٹکرانے والا, کہا یہ گیا تھا اس کے کافر بنو. آپ ووٹ ڈالنے جاتے ہیں, جب ووٹ ڈالنے جاتے ہیں تو آپ وہاں پر کس کے لیے ووٹ ڈالتے ہیں؟ لیجسلیچر سے بٹھاتے ہیں. ایم ایل اے کیا ہے؟ قانون بنائے گا جا کر. یہ ایم ایل اے آپس میں مل کے قانون بنائیں گے, یہ ایم پی آپس میں مل کے قانون بنائیں گے. ممبر آف لیجسلیچر اسمبلی ایم ایل اے, لیجسلیشن کہتے ہیں قانون کو. ایسے ہی ممبر آف پارلیمنٹ یہ بھی قانون بنائیں گے جا کر. اب یہ قانون ان کو اختیار دیا کہ تم بناؤ. یہ قانون بنانے میں کسی اگر اس اتھارٹی کو اوپر رکھیں تب تو بالکل ان کو آپ چن کر بھیجیے. اس اتھارٹی کو اگر یہ سامنے نہیں رکھے تو پھر کس کو ووٹ ڈالنے جاتے ہیں آپ؟ تو یہ تو پھر طاغوت کا نظام ہو گیا, جہاں ضروری ہے آپ کا ایسا کوئی حکم آ ہی جائے جو اس کے خلاف ہو, اسے نہیں مانیں گے. اس کے الگ اپنے ضابطے ہیں, کس حد تک ہم اس کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں, کہاں پہ مجبوری میں مانیں گے, یا یہ ٹکراتا نہیں ہے تو اسے بھی مانے اور اسے بھی مانے. لیکن اس نظام کو بننے میں ہیلپ کریں اور مدد کریں, خود اس کا ایک پارٹ بنے. تم نے انہیں دیکھا کہ جو اس بات کو تو مانتے ہیں لیکن وہ اصل میں وہ جو نظام سرکشی کا نظام ہے, طاغوت کا شیطانی نظام, کہ وہ اسے اللہ کے کلام کو کوئی ویلیو نہیں دیتا, اس کو مانتا ہی نہیں. اب وہ تو اپنی باتیں سوچ رہے ہیں کہ ہم کیسے بنائیں قانون یہاں پر. یہ اس کی اطاعت کرنے لگتے ہیں اس نظام کی طرف, انہیں اپنا حاکم بنانے لگتے ہیں, انہیں اپنی فائنل اتھارٹی بنانے لگتے ہیں. حالانکہ وقد امروا ان یکفروا بھی, ان کا تو کافر بننے کا حکم دیا گیا تھا. دیکھیے لفظ کافر کہاں آیا, ان سے کہا گیا تھا اس کے کافر بننا ایمان والوں سے. تو یہ لفظ کافر اپنے آپ میں کوئی برا نہیں ہے, اچھی چیز کے مومن بنو, بری چیز کے کافر بنو. ایک ہو گیا ہے کہ بہت سے لوگ اس لفظ کو جن خاص معنوں میں استعمال کرنے لگے, اس کے حساب سے ایسا ہے جیسے کوئی گالی بن گیا ہو. یہ اور دیکھیے دوسری جگہ ایک جگہ اور لفظ آیا ہی کافر لفظ, سورہ بقرہ آیت نمبر 256, فَمَن یکفر بالطاغوت, اور جو کافر ہو گیا طاغوت کا, وہی جو ہے شیطانی نظام کا جو کافر بن گیا, وَیُؤْمِن بِاللَّهِ, اللہ کا مومن بنا. اور جو اللہ کا مومن بنے گا وہ شیطانی نظام کا کافر ہی بنے گا. تو شیطانی نظام کا کافر کا مطلب ایمان والا, تو ایمان والے بھی سب کافر ہیں, سچے ایمان والے بھی سب کافر ہیں. وہ اللہ کے نہیں بلکہ وہ شیطان کے کافر ہیں. وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا, شیطان بھٹکانا چاہتا ہے, اور بھٹکا کر بھی شیطان ایسی جگہ نہیں چھوڑنا چاہتا کہ آسانی سے کوئی آ جائے واپس. وہ اتنی دور لے جا کے چھوڑنا چاہتا کہ آ ہی نہیں سکے, سمجھ میں نہیں آئے کہ واپس کیسے جائیں. تو وہ تو یہ چاہتا ہے کہ یہ اتنی دور, ضلالا بعیدا, تو یہ نظام تمہیں اتنی دور لے جائیں گے کہ زندگی پھر اصل اسٹیبلٹی کے اوپر, عدل کے اوپر, انصاف پر آ ہی نہیں سکے گی. اس سے ظلم ہی پھیلیں گے, اس سے ناانصافیاں ہی پھیلیں گی اگر وہ اللہ کے قانون کے خلاف بنے, اور ایسی جگہ تک لے جائیں گے کہ پھر وہاں سے واپسی نہیں ہو پائے گی. کہ اب ٹھیک کر دیں تو ٹھیک,
ایک چیز کو ٹھیک کریں تو دوسری گڑبڑ ہو جاتی ہے، دوسری کو ٹھیک کریں تو تیسری گڑبڑ ہو جاتی ہے، اسے ٹھیک کریں تو پہلی واپس گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ تو پھر اس لیے یہ بات ہے کہ یہ بتایا کہ جو اسٹیبلٹی کی ضرورت ہے، جس استحکام کی ضرورت ہے ایک اچھے سوسائٹی، ایک اچھے معاشرے کے قیام کے لیے، وہاں آرڈر آف پرائرٹیز کیا ہو، اور پھر اس کے خلاف کسی چیز کو تم جو اس کے ڈائریکٹ سے ٹکراتی ہوئی کوئی چیز ہے، وہاں اس کو اپنی فائنل اتھارٹی مت ماننا اور مت بنانا۔ جہاں پر کوئی مجبوریاں ہوں تو کس حد تک مجبوریوں میں کیا کیا کریں، یہ نہیں ہے کہ ہر آدمی انڈیویجول الگ الگ مل کر کوئی بغاوت کر دے، اس سے بھی انتشار پھیلے گا۔ اس کے احکامات دیے ہیں اور الگ ہیں، لیکن اپنی خوشی سے کریں، ولفلی کرتے ہیں تو قرآن کہتا ہے تو طاغوت کے نظام کے اوپر راضی ہو گئے، شیطانی نظام پر راضی ہو گئے، پھر خوشی خوشی کر رہے ہیں تو شیطان تو اس جگہ پر لے جا کر چھوڑے گا کہ پھر تمہاری واپسی ہی نہیں ہوگی۔ ہم آیت نمبر 60 تک آئیں انشاءاللہ، زندگی رہی سورہ نساء کی، سورہ نمبر 4 کی، تو آیت 61 سے مطالعہ جاری رہے گا آئندہ مرتبہ انشاءاللہ۔ سبحان ربک۔